الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ الکرام علی سید اسماء الوجود سرلا بكل موجود مقتدر ہدایت الوجود صاحب روایت الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والباطل لمن بلغ المؤمن الحق بالحق ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائه المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المبين وقال الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعالى لسانه من الخير لم يكن شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد آپ حضرات کے سامنے اور اس زمانے سے اور تفصیل اس بیان کو جس پیغام کو جس سے اس کو آگے بتایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے تمام حضرات متوجہ ہو سکے ائمہ اطہار سے لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ کا جو سفر آپ کو طے کرنا ہے اور جو سفر آپ کو طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر زندگی کے راستوں کو ہم خوبصورت بناتے چلے جائیں اور یہ دیکھتے چلے جائیں کہ زندگی کے ہر گوشے پر ہر پہلو پر ہر نظریے پر ہر طریقے پر آج پر اہل بیت نے خدا تک پہنچانے کے کیا وسیلے بتائے ہیں اور خدا تک لے جانے کے کیا راستے معین ہیں۔ ادب صرف یہی ہے کہ ذات پروردگار عالم کو راضی کر لیا جائے اور اللہ کو دوست بنا لیا جائے تاکہ مقصد زندگی آسان ہو جائے اور یہ زندگی چونکہ جائے اس کی ہے، عطا اس کی ہے، خلق اس نے کیا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، رزق اس نے دیا ہے، آگے حیات بھی اسی کی طرف پر چل رہی ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم کی کثرت سے کوئی ہے باہر نہیں ہے، لہذا تمام تر وجود کے ساتھ یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی مگر یہ کائنات ایک ایک ذرہ اس کی طرف نشان نہیں کرتا رہے گا، یہ آنکھیں ساتھ چھوڑ جائیں گی مگر اس کا روح غائب رہے گا، یہ ہاتھ اپنی قوتوں کے ساتھ ضعیف ہوتے چلے جائیں گے مگر پھر بھی اس کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی اور تمام تر وجود مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کو زوال بھی اسی میں رکھتا ہے تاکہ تم محسوس کرتے چلے جاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ کہ پروردگار عالم کا باندھا ہوا یہ نظام اپنی جگہ ہے اور تمہاری کاوش و کوشش اپنی جگہ ہے، لہذا آپ یہاں سے متوجہ ہوتے چلے جائیں اور یہ دیکھتے چلے جائیں کہ اس فرش اعلیٰ سے امام حسین کے تسلط سے جو بات بھی کہی جا رہی ہے اور جو بات پیغام کے طور پر آپ کو پہنچائی جا رہی ہے اور جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے آیت کو پڑھا کہ وہ ظاہر سے ذکر وہ لوگ ہیں اور قابل تذکرہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر بارگاہ الہی میں محفوظ ہے اور وہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے، مگر ہر کوئی اس غلط فہمی پر نہ رہ جائے کہ اگر لفظ انسان آیا ہے تو ہر کوئی اس کی بارگاہ میں قابل تذکرہ تھا،
بلکہ نہیں، وہی لوگ اس کی بارگاہ میں قابل ذکر ہوں گے اور وہی لوگ اس کی بارگاہ میں قابل تحسین ہوں گے کہ جو لوگ ویسا ہی تذکرہ کرتے ہیں جیسا پروردگار عالم کر رہا ہے۔ وہی لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، بات ہوتی چلی جائے گی، اور یہ تو جو ہماری آپسی مناظر ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جس بارگاہ سے متمسک ہو کر ادانے کی طرف آ رہا ہے وہ بارگاہ سب کے لیے ہے، حسین کا فیض عام سب کے لیے ہے۔ یقیناً جب تک کہ لوگوں کی سمجھ میں ابھی علماء کے جملے ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے سمجھ میں جیسے جیسے کربلا سمجھ میں آتی چلی جائے گی، امام حسین کی ذات گرامی، ان کی حقیقت اور ان کا معیار اور ان کی عظمت جیسے جیسے کربلا کو لوگ سمجھتے چلے جائیں گے، حسین کی حقیقت سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب حسین کی حقیقت لوگوں پر آشنا ہوتی چلی جائے گی، حسین کی عظمت لوگوں پر واضح ہوتی چلی جائے گی، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ سب کی زبانیں مختلف ہونے کے باوجود آواز ایک ہوگی، معیار ایک ہوگا، کردار ایک ہوگی، نشان ایک ہوگا، اس لیے کہ ذات حسین نام ہے اس ذات کا کہ جہاں پر آنے کے بعد اگر 72 بھی ہو تو فکروں کو ایک کر دیا جاتا ہے، اگر خیمہ ایک ہو مگر اس میں آواز ایک ہوتی ہے، انداز ایک ہوتا ہے، جواب ایک ہوتا ہے، لیکن کہاں سے کہاں لوگ کو موڑ دیا جاتا ہے۔ اور کس اعتبار سے مولا کی بارگاہ میں یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ خود اپنے وجود میں ہے، یہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو یقیناً مجلس میں اس معیاری اعتبار سے لطف پیدا ہونے لگے گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا انسان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی سے ربط دیتے ہوئے اپنے اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان خالی کہنے سے اگر حسینی ہو جاتا تو ہر انسان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ سینہ تان کے یہ کہتا کہ حسینی ہے، مگر جتنا حسین کو نام سے زبان سے کہنا کہ ہم حسینی ہے اتنا یہ آسان نظر آتا ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا کہنا اور ہے، حسین کا ماننا اور ہے۔ کوئی جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اسی پر پوری گفتگو جو ہو جائے گی، اور امام حسین کی ذات کو سلامی دیتے ہوئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بارگاہ میں بات تمام ہوتی چلی جائے گی۔ آپ سمجھیے کہ جس کے فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آخر اس فرش اعلیٰ کا شرف کیا ہے، اس فرش اعلیٰ کی عظمت کیا ہے، اس فرش اعلیٰ کی فضیلت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب فرش اعلیٰ بچھایا جاتا ہے تو ملائکہ کا عرش پر دل نہیں لگتا۔ میں جملے آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا، یہ مرضی آپ کی ہے کہ آپ ان جملوں کو کیسے سراہتے ہیں اور ایک طالب علم کی محنت آپ تک کس طرح پہنچ رہی ہے اور کس طرح آپ جو ہے اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ فضائل کے گوشے کھولنا میرا کام ہے، عقل کے دریجوں میں انہیں جگہ دینا آپ کا کام ہے۔ اس سوال کریں محمد والے تو سمجھیے، آپ اس کی فضیلت تو سمجھیے، کیفیت تو سمجھیے۔ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جب فرش امام حسین بچھایا جاتا ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور جب مجلس میں شریک ہونے کے بعد جب مجلس تمام ہو جاتی ہے تو وہ پھر بزم ملائکہ میں پلٹتے ہیں۔ تو جب جیسے ہی بزم ملائکہ میں جاتے ہیں تو جو دوسرے ملائکہ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم آخر آ کہاں سے رہے ہو، تمہیں یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو، تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، ہمارا عبادت کا کام ہے، تم عبادت کرو۔ اگر نہیں، یہ عبادت اپنی جگہ ہے، مگر تمہارے وجود سے ایسی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے، ایسا نور ظاہر ہو رہا ہے اور ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اب سے پہلے ہم نے محسوس نہیں کی تھی۔ ایسی خوشبو ہے جو اب سے پہلے ہم نے محسوس نہیں کی تھی۔ لہٰذا تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے رہے ہو، کہیں ہم عظیم عبادت میں شریک ہو کر آ رہے ہیں۔ تو وہ عظیم عبادت کیا ہے؟ قبرنام حسین ایک فرش اعلیٰ بچھایا گیا تھا، ہم حکم الہی سے وہاں نازل ہوئے تھے اور ہم مجلس میں شریک ہوئے تھے، ذکر حسین ہوتا رہا اور ہم عبادت میں شریک رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مرکز عبادت اور مرکز ملائکہ اور تسبیح ملائکہ اپنی جگہ ہے، مگر یہاں پر روایتوں میں اس بات کا داخل ہونا کہ اس فرش حسین پر ملائکہ کے ہجوم ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر آتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا ذکر مسجد نبوی میں جیسے نبی نے ممبر پر کیا تھا تو نبی نے خدا کے گھر میں حسین کا ذکر اس لیے ہی کیا تھا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے یہ ذکر وہ ہے جو رسالت کی زبان سے بھی ہوتا ہے، فرشتوں کی زبان سے بھی ہوتا ہے، تمام مخلوقات کی زبان سے ہوتا ہے۔
حسین کی معرفت کا ذکر کیوں کیا تھا؟ آخر خدا کا گھر ہے، ممبر خدا کا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نے جہاں سے خطبے کو روکا تھا وہیں سے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ حقیقت حسین قیامت کے سامنے قیامت تک جو ہے وہ حل ہو جانی چاہیے۔ یہ تذکرہ آخر ہو کس لیے رہا ہے؟ آخر یہ ذکر ہو کس لیے رہا ہے؟ یہ ذکر بھی عبادت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کا ذکر بھی خدا کے ذکر تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھے ہیں؟ حسین کا ذکر بھی خدا کے ذکر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے پوچھا تمہارا کہاں سے رہے ہو؟ اب تک کا وہ نور اور وہ خوشبو ایسی محسوس کر رہے ہیں جو پہلے تم میں نہیں تھی۔ کہاں پر نام حسین جو فرش اعلیٰ بچھایا گیا تھا وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں ہم عبادت میں مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس ذکر کی برکت سے ہمیں نور بھی عطا کیا، یعنی نور میں شدت عطا کی اور وہ خوشبو عطا کی جس کے ہم متمنی تھے۔ متوجہ ہیں؟ جس کے ہم متمنی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس امام حسین اور فرش اعلیٰ اس فیض عام کا نام ہے کہ جہاں سے اگر عرش والے بھی آ جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ کیسے آپ تک پہنچوں؟ امام حسین کا فیض عام اور امام حسین کا فرش اعلیٰ وہ ہے کہ جہاں پر اگر عرش والے بھی آ جائیں تو خالی ہاتھ اللہ انہیں جانے نہیں دیتا۔ اس ذکر کی برکت یہ ہے تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر خطیب آل محمد کا مجھے ایک ہی جملہ یاد آتا ہے کہ شاید اسی لیے مجلس امام حسین کے لباس میں تبرک کا انتظام اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ ظاہری طور پر دنیا حسین کو سمجھ لے کہ حسین کے ہاں آنے والا کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جب ظاہری طور پر حسین خالی نہیں بھیج رہے ہیں تو روحانی اعتبار سے حسین خالی ہے۔ پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ لہذا اب یہاں پر وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی یہ تمنا ہے، چونکہ اب تمنا کیسی ہوتی ہے صاحب؟ کسی کو کوئی شے مل جائے آپ تمنا کرتے آرزو کرتے کہ یہ چیز پروردگار عالم ہمیں بھی عطا کرے، ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو۔ لہذا جیسے ہی یہ بات کہی فوراً ہی کہا کہ کیا ہم بھی اس عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اب تو فرش سمیٹ دیا گیا، مجلس تمام ہو گئی، متوجہ ہیں، تبرک بانٹ دیا گیا۔ تو وہی تمنا ظاہر کرتے فرشتے کہ پروردگار عالم ہم تو اس عبادت اور اس حسین کے ذکر سے جو فیض ہمیں ملتا جس سے ہم مستفید ہوتے اس سے ہم محروم رہ گئے۔ تو پھر آواز قدرت آتی ہے نہیں، اس لیے کہ فرش ہی تو اٹھایا گیا ہے۔ نہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، فرش ہی تو اٹھایا گیا ہے، مگر جس جگہ فرش بچھا تھا وہ آدھا خانہ تو اب بھی حسین کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مجلس تمام ہو گئی ہے تو ہو جانے دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ویسا ہی نور پاؤ، ویسی ہی خوشبو پاؤ تو تم بھی وہاں پر بیٹھ جاؤ اور تم بھی وہاں پر داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ اور جہاں پر فرش حسین بچھا تھا وہاں پر بیٹھ کر آؤ اور محسوس کرو کہ وہاں اب بھی وہی تاثیر ہے جو مجلس میں موجود تھی۔ اس لیے کہ جہاں اہل بیت آتے ہیں وہاں سے پھر برکتیں نہیں جاتی ہیں۔ یہیں سے رکھ دیتے ہوئے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھ جائیں اور یہاں تھوڑا سا بیداری ہے، یعنی زمین کو بیدار کرنا ہے۔ حضرت کے فضائل بڑے معمولی فضائل نہیں ہیں، آدمی یہ سوچتا ہے اور واقعات کا اعتراض بھی کیا جاتا ہے، مگر جو میں نے علامہ جواد حسن مصری سے سنا اور اپنے تمام عزیزوں سے سنا وہی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ جو دیکھا ہے میں نے، مگر اس میں وہ اعتراضات جو انہوں نے حل کیے اسی کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات یہ ہے کہ جو بھی ان سے منسوب ہوا، جو شے بھی ان سے منسوب ہے وہ عزت ہے، باوقار ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، فرش اعلیٰ کا تصدق اپنی جگہ ہے، تبرک حسین کا تصدق اپنی جگہ ہے، توجہ ہے، مجلس امام حسین کا تصدق اور ذکر کا تصدق اپنی جگہ ہے۔ تقدس پامال نہیں ہوتا اگر آپ یہ جان لیں کہ اگر ہمیں مقصد تک پہنچنا ہے تو ہمیں امام حسین کی ذات کو فراموش نہیں کرنا ہوگا۔ بھائی دو ہی چیزیں ہیں، آپ اس لیے رہے کہ صاحب ہم عزادار ہیں، تو دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی دعائیں ہیں
یہ ہلکی سی ایک جھلک ہے اور ایک ہلکی سی کاوش اور کوشش ہے چھوٹے سے طالب علم کی جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، شاید کہ پہنچ جائے، جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والا عزادار معمولی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی فرش اعلیٰ پہ آ رہا ہے تو وہ معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حسین تک پہنچ جائیں۔ نہ جانے ایسے بھی لوگ ہیں جو پکے حسینی ہیں مگر انہیں فرش اعلیٰ مل نہیں رہا ہے حالات کی وجہ سے، سمجھے ہیں، حالات کی وجہ سے فرش امام حسین نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی مقامات پر ہیں۔ عزاداروں کے حق میں بھی ایک معصوم کی دعا ہے، دعائیں دو ہی زمانے میں مشہور ہوئی ہیں مگر ساری فضیلتیں اللہ نے جمع کر کے عزاداروں کے قدموں میں رکھی ہے، مگر بشرطے کہ وہ عزادار ہو۔ وہی توجہ ہے، یعنی وہی شرط لگائی گئی ہے اور وہی بات کہی گئی ہے کہ ساری فضیلتیں تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، کوثر تمہارے لیے، رضوان تمہارے لیے، تبرکات تمہارے لیے، عزتیں تمہارے لیے، وقار تمہارے لیے، پہچان تمہارے لیے۔ اور نام حسین اگر کسی کی پہچان ہوئی ہے عزاداروں کی، کوئی قوم اگر عزت کی نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہے تو یہ حسین کا صدقہ ہے، سمجھے ہیں؟ تو ہر چیز تمہارے لیے ہے مگر تم کس کے لیے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تم کس کے لیے ہو؟ کام ہے حسین کے لیے، تو پھر درمیان میں حسین کو ہی رکھنا، تیرا میرا نہ ہونے دینا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں پیپر کا تقدس ہے جو جسے میں اپنے جگہ پہ مقام پر نہیں کہہ سکتا، مگر ایک بات تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے کہ جہاں میں عرض کر رہا ہوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ نام امام حسین اور ذات حسین کا تصور آپ کے ذہن سے فراموش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ساری فضیلتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نے مجلس جاتا رہے گا، بیگار جاتا رہے گا، جیسے خلوص میں کمی آئی اور جیسے ہی یہ تصور ذات امام حسین الگ ہوا، وہ فضیلت بھی الگ ہو گئی۔ وہی چیزیں ہیں نا، وہی وقار ہے، ساری فضیلتیں تمہارے لیے اگر تم عزادار۔ اب دو ہی معصوموں کی دعائیں ہیں جو مقبول ہوئی ہیں اور دو ہی دعائیں کی گئی ہیں۔ اب ان دعاؤں کو دیکھ لیجئے اور مقصد دعا کو دیکھ لیجئے تو مسئلہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ شاید کہ ایک نیا پہلو ہو آپ کے سامنے اور اس مجلس کے لیے ایک عمومی میسج ہو جائے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے۔ دو دعائیں ہوئی ہیں جو مشہور ہیں، دونوں معصوموں کی دعائیں، ایک معصومہ کی دعا، ایک معصوم کی دعا۔ دنیا کو سب کچھ دینے والا علی کہ جس نے آنے کے بعد اس دنیا سے کبھی کچھ نہیں لیا، جب بھی اس دنیا کی طرف رخ کیا ہے تو علی دیتا ہوا نظر آیا، کبھی علی انگوٹھی دیتا ہوا نظر آیا تو کبھی صدقہ دیتا ہوا نظر آیا، کبھی خیرات کرتا ہوا نظر آیا، کبھی ساحلوں کو روٹیاں عطا کرتا ہوا نظر آیا، متوجہ ہیں؟ کبھی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوا نظر آیا، کبھی دل ٹوٹو ہوا کہ دلجوئی کرتا ہوا نظر آیا، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہوا نظر آیا، میدان میں لشکر کی ہمت بنتا ہوا نظر آیا۔ یعنی ہر مقام پر جہاں جہاں علی کو دیکھا گیا، علی بانٹتے ہوئے نظر آئے، لیتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ جانے کیا کروں آپ کے سامنے، اگر جملہ پہنچ جائے تو یقیناً اپنی زبانوں کو عبادت الہی میں چلانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آواز بلند ہو اور ایک طالب علم کو احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ہر میدان میں دینے آنے والا علی اگر کسی میدان میں رک کے اس نے مانگا تو وہ جگہ کی مسلح اور جس سے مانگ رہا تھا وہ تھی اللہ۔ جہاں مانگا وہ تھا مسلح، جس سے مانگا وہ تھا اللہ۔ ایک ہی مقام پر ایک ہی دعا کی، ماننے والے تو مجھے عطا کر دے ایک ایسا بیٹا جو حسین کے کام آ جائے۔ توجہ ہے، ایک ایسا بیٹا چاہیے مجھے کہ جو حسین کے کام آ جائے، جو وارث علم، جو حامل نشان پیغمبر۔ یہ دعا ہو گئی صاحب۔ اور فضیلت کیا ہے، رتبہ کیا ہے؟ ایک بات کہوں گا آپ سے، یہ دعا ہے علی کی اور ایک دعا ہے فاطمہ الزہرا کی۔ علی نے دعا کی تو علمدار وجود میں آیا، فاطمہ نے دعا کی تو علمدار وجود میں آئے۔ یقیناً میں آپ کے مزاج سے واقف
عزاداروں کے لیے دعا کی بشرطے کہ وہ عزادار ہو، رشتے کو قائم رکھنا آپ کا کام ہے۔ اب ان دعا کی عظمت بتاتا چلا جاؤں گا اور مجلس واضح ہوتی چلی جائے گی، پیغام پہنچتا چلا جائے گا۔ سب نے عرض کر دیا دعا کس لیے ہوئی کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے کہ جو حسین پر گریہ کر سکے۔ فاطمہ کی دعا سے وجود میں آئی قوم، فاطمہ کو ایک دلاسا نظریہ ایک وعدہ اللہ نے کیا فاطمہ سے، ہم خل کریں گے تمہاری آرزو کے خاطر، یعنی تمنائے زہرا کا نام ہے عزادار، تمنائے حیدر کرار کا نام ہے علمدار۔ تو دونوں معصوموں کی دعائیں، بھائی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ توجہ ہے، یہ فاطمہ ایک ہے، عزت میں ایک ہے، شجاعت میں ایک ہے، عصمت میں ایک ہے، بہادری میں ایک ہے، شرم میں ایک ہے، فضیلت میں ایک ہے، تو دعا میں بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، جو دعا وہاں رنگ لائے گی وہی دعا یہاں رنگ لائے گی، مگر دعا کو سمجھتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں کہ حسینی کون ہوتا ہے، حسینی کہنے کا شرف کسے ہے، عظمت کا شرف کسے حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً اگر کوئی دعائے معصوم بن جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں کر سکتی، بشرطے کہ وہ دائرے دعا میں تو رہے۔ توجہ ہے، جس مقصد کے لیے مانگا گیا ہے اس مقصد کو اگر پورا کر رہا ہے تو یقیناً وہ دائرہ حصار دعا میں ہے، حصار کو توڑ نہیں رہا ہے، مگر اس کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، کیفیت کیا ہے کہ کسی نے بھی کچھ نہیں مانگا علی نے پوری زندگی میں، نماز شب میں اگر دعا کی تو کہا کہ تجھے اللہ چاہیے تو حسین میں کام آ سکے۔ سید علی اس دنیا کو دینے آئی تھی، اگر ایک مقام پہ مانگا ہے تو مانگا اس لیے تھا تاکہ دنیا کی سمجھ میں ظالموں کا چہرہ بے نقاب ہو جائے، دنیا کی سمجھ میں آ جائے، مگر وہ بھی حسین کے لیے مانگا، تمنا کی حسین کے لیے کہ عزادار ہوں۔ علی نے کہا مجھے عزادار چاہیے، فاطمہ نے کہا مجھے عزادار چاہیے، تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی کہ عزادار بھی حسین کے لیے مانگا گیا، عزادار بھی حسین کے لیے مانگا گیا۔ ایک سوال ہے حضرت محمد و آل محمد پر، بھائی اب یہاں تک تو تھی آپ کی بات، یعنی فضائل، اب یہاں سے آپ کو توجہ دینی ہے تاکہ حق ادا ہو سکے اس بات جس منزل پر میں آپ کو لایا۔ منزل کیا ہے؟ تو منزل یہ ہے صاحب، اب اس دعا کو سمجھتے چلے جائیں اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے داخل کر لیں کہ اب معیار دعا کیا ہونا چاہیے، ایک دعا کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسا علمدار بنا ہے امام حسین کے لیے، جو کردار علمدار نے ادا کیا ہے حسین کے لیے، وہی کردار اگر عزادار ادا کر رہا ہے تو وہ حسینی کہلانے کے لائق ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور چھوٹے سے جملے میں کہہ رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے صاحب کہ جب تک بات چلا کے نہ کہی جائے وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ عموماً مزاج ہی ایسا ہوا ہے کہ صاحب جو جتنی زور سے چلاتے ہیں وہ اتنا ہی اچھا خطیب ہے۔ دونوں باتیں الگ ہیں، مگر چھوٹے سے طالب علم کی چھوٹی سی فکر میں چھوٹی سی فکر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو ذرہ جس مقام پر جس لفظ کی اہل بیت کی شان میں جو لفظ کہا جائے وہ چھوٹا نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی معمولی ہوا کرتا۔ وجہ ہے لہٰذا فکر بیدار اور ذہنوں کو بیدار رکھے، جو کردار اگر علمدار کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے تم اس کردار کو اپناتے چلے جاؤ، پھر تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ تم کہو کہ ہم عزادار حسین ہیں۔ ہماری زبان سے یہ کہنا کہ ہم عزادار ہیں یہ اور ہے، مگر معیاری اعتبار سے عزادار ہونا اور ہے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو علمدار کو مانگا کس لیے گیا تھا، تو ہر مقام میں کہا کربلا کے لیے، کربلا کے لیے، کربلا کے لیے، کربلا کے لیے۔ جب کربلا وارد ہوئی ہے اور جب خیام برپا کر دیے ہیں حضرت عباس نے، اس کے بعد میں لشکر کشی ہوئی اور کہا گیا کہ خیموں کو ہٹا لو، یہاں حضرت عباس کو جلا لا گیا اور تلوار باہر نکال دی اور ایک لکیر کھینچ دی لبے فرات۔ حسین کے شیر نے ایک لکیر کھینچی ہے لبے فرات، اور کھینچنے کے بعد میں یہ کہا کہ کس میں ہمت ہے جو عباس
کہ ہوتے ہوئے اس لکیر کو پار کر جائے. اللہ اکبر. بڑے بڑے عجیب جملے یہاں علماء نے رقم کیے ہیں. علامہ کفایت حسین یہ کہتے ہیں کہ یہ لکیر نہیں ہے جو سکے کے لبے فراز کھینچی ہے، یہ قیامت تک کا ایک امتیاز ہے جو عباس نے لمحوں میں دے دیا ہے. قیامت تک عباس نے لکیر کھینچ کے بتا دیا ہے کہ یزیدی ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، حسینی ایک کس نے کہا ہے کہ خیام حسین جو ہے یہاں سے ہٹا لیے جائیں. یہاں تو سر صاحب کے قیام پر پاؤں گے، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ مگر لکیر کھینچیے حکمدار. اور لکیر کھینچنے کے بعد یہ کہا کہ کس کی ہمت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے اس لکیر کو پار کر جائے، اس لکیر کو طے کر جائے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ مگر حقیقی پہلو سے دیکھو تو جو نتیجہ عاشور اور شب عاشور کو واضح ہوا ہے، فیصلہ 2 محرم کو عباس نے کر دیا ہے. توجہ ہے. حقیقی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو کون جیتا کون ہارا یہ تاریخ فیصلہ کرے گی روزہ عاشور کے بعد. مگر عباس نے اعتبار شجاعت سے اور معرفت کی نگاہ سے اپنی طرف سے ایک فیصلہ جاری کیا، لکیر کو کھینچا. بھائی لکیر کھینچی ہے لبے فرات 2 محرم کو. اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو خاموش نہ بیٹھنا، شجاعت عباس کو سلام کرنا. لکیر کھینچی ہے 2 محرم کو، نتیجہ آیا ہے 9 محرم کو. اس لیے کہ اگر عباس کے لکیر کھینچنے کے بعد اگر کوئی حسین کی طرف سے یزید کی طرف چلا جائے تو حسین آئے، اور یزید کی طرف سے حسین کی نتیجہ آیا ہے 9 محرم، یعنی صبح عاشورہ جو ہے وہ نتیجہ جناب عباس کے سامنے. مگر وہ بات واضح ہو جائے اور رہ نہ جائے، لہٰذا اب کیا ہے وہ آخری جملہ ہے اور میں تمام کر رہا ہوں. تعلیق کا جملہ یہ ہے کہ تم اگر ادادار کہنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو پہلے کردار علمدار کو سمجھ لو، کیونکہ وہ دعا حیدر کی ہے، تم دعا فاطمہ کی ہو. سب سے بڑا جملہ ہے یہ میرا. طالب علم کی محنت آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ جائے تو یقیناً میرے حق میں دعا کر دیجیے گا. عباس کا کردار سمجھ میں آتا رہے گا اور تمہیں ادادار بننے کا سلیقہ آتا چلا جائے گا. تم پہچانتے چلے جاؤ گے کہ جس عباس کو بچپن سے کربلا کے لیے مانگا تھا، جب حسین نے اسے روکنا چاہا زینب کے ذریعے سے تو وہ رکا یا نہیں رکا؟ شب عاشور میں تلوار توڑ دی، ایک سوال نہ کیا مولا یہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دعا کا کام یہ ہے کہ وہ حسینیت کے لیے قربانی دیتی چلی جائے، رضائے حسین کو شامل حال کرتی چلی جائے. اگر تم سچے عزادار ہو تو تم بھی دیکھو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مجلس میں نہ جائیں، چونکہ مجلس ہمارے مخالفت میں ہو رہی ہے، مخالف جگہ پہ ہو رہی ہے. مگر یہاں عزاداری کیا کہتی ہے، عزادار کیا کہتے ہیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہے وہ بنام حسین ہے. مولا حسین ہم نہیں چاہتے کہ وہ چلا جائے، مگر آپ کی محبت میں جا رہے ہیں تاکہ زمانے کو پتا چل جائے جو کردار علمدار کا تھا وہی ادادار ہے. سلام علیہ محمد وعلی محمد. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے مقام پر جائیں، مگر چونکہ مجلس آپ کے بنا دل نہیں کرتا کہ نماز ادا کریں، مگر حسین تمہاری محبت میں پڑھ رہے ہیں. اگر تم میں نام حسین تبدیلی آتی رہے، نہیں چاہتے ہم کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں سے ہو، مگر مولا تمہاری محبت میں اس کام کو کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟
جیسی قربانی علمدار نے دی ویسی ہی قربانی بنام حسین اگر عزادار دے رہے ہیں تو عزادار ہیں. آخری بات ہے اور رحمت تمام ہو گئی. یعنی آپ سمجھ میں چلے جائیں جو دعائیں حیدر کرار کا اثر ہونا چاہیے وہی دعائیں فاطمہ زہرا کا اثر ہونا چاہیے. لہٰذا سمجھنا ہوگا مقام کو عظمت کو فضیلت. تبھی امام حسین آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کربلا آپ کے قریب ہو سکتی ہے کہ جہاں پر معیار کربلا آپ کے سمجھ میں آ سکتا ہے. کیونکہ آج کی یہ تاریخ دماغ سکینہ سے مبنی ہے. اسی لیے میں نے باوفا کا ذکر کیا, واضح علمدار کا تذکرہ کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ کربلا نے بہت سارے عہدے دیے ہیں. جب کربلا کا نام آتا ہے تو کچھ لقبوں سے القاب سے نام یاد کیا جاتا ہے. جس طرح سے امام سید سجاد کو کہا گیا بیمار کربلا, سید سجاد بیمار کربلا, امام حسین سلطان کربلا, جناب عباس علمدار کربلا. یعنی کربلا کا نام سے کچھ القاب ملے جو آپ کے سامنے روبرو ہیں. مگر کیا آپ جانتے ہو کہ سکینہ کو کون سا لقب دیا ہے کربلا؟ جب سکینہ کا نام آتا ہے تو ایک ہی لقب آتا ہے, آئے سکینہ اور آئے پیاس. بچے اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں آئے سکینہ اور آئے پیاس. یعنی تاریخ یہ تو کہتی ہے کہ سکینہ پیاسی تھی مگر کوئی تاریخ یہ نہ بتا سکی کہ سکینہ کتنی پیاسی. ان سے کہا گیا ہے مسائل تھوڑے طویل کیے جائیں تاکہ عزادار کلیئر کر سکیں. اس لیے کہ محل مجلس یہی ہے. یہ دن آہستہ آہستہ سے آپ کے درمیان سے جا رہے ہیں. جتنا مناسب ہو سکے گریہ امام حسین کو کیجیے گا, سید سجاد کی بھی کثیر گریہ کیجیے گا. یہ نہیں کہتا کہ کون ان ایام کو دیکھ کر میں اتنا ضرور کہتا ہوں مولا سب کو سلامت رکھے تاکہ اگلے سال بھی آپ حسین پر ہوئے. ایک عمر طویل لگا کرے ہونے والوں کی آوازوں پر رحمت نازل ہو. اور یہ دیکھیے کہ یہ حسین کی یتیمہ پانی کا آنا مقاتی روایتوں میں موجود ہے مگر کوئی روایت یہ نہیں بتاتی کہ جی بھر کے سکینہ کو پانی ملا. پانی نہیں دیا بیوی نے. یہ وجہ ہے کہ قید شام میں جب امام سید سجاد سے یہ کہا کہ بھیا جب پیاس اپنے حد کمال تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے, تو امام سید سجاد نے کہا تو اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے بہنا کہ انسان کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی ہڈیاں اس کے گوشت کو چھوڑ دیتی ہے. جب یہ جملہ سکینہ نے سنا تھا تو سکینہ نے اپنے چہرے کو سید سجاد کی طرف کیا اور ایک مرتبہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کے بعد نے کہا بھیا کیا تم نے 4 برس کی بچی کو دیکھا ہے کہ جس کی ہڈیوں نے اس کے گوشت کو چھوڑ دیا ہو؟ میرے بھائی میری ہڈیوں نے میرے گوشت کو چھوڑ دیا ہے. پیاس نے مسلسل غلبہ کر دیا ہے. تو میں کیا کہنا چاہتی ہوں کہ میری کچھ وصیتیں ہیں. اگر شام سے کفن آئے تو نہ دینا, مجھے اسی کرتے میں دفنا دینا. اے بھیا مجھے اس جگہ دفنانا جہاں کی مٹی میں نمی پائی جائے تاکہ سکینہ بعد وقت سکون محسوس کر سکے اور شیور کو میرے جنازے پر آنے دینا. یہ جملہ وہ تھا دادا جس پر جتنا گریہ دیا جاتا کم تھا کہ شمر کو میرے جنازے پر آنے دینا. آخر کیسی تکلیف پہنچی تھی شمر کو, وہ ایک ہی جملہ ملتا ہے جانے کہتا ہے اے شام والو, اے شام والو خاموش ہو گئی بیوی, اے شام والو خاموش ہو گئی بیوی. ارے سر کو بابا کے لیے آج سو گئی بیوی, سر کو بابا کے لیے آج سو گئی بیوی. چھن گئے کانوں سے گوہر کو لہو بہنے لگا. ایک ہی تو حضرت بیوی نے کہا تھا شمر کو میرے جنازے میں نام دے دینا. یہ مظالم ہے کہ چھن گئے کانوں سے گوہر کو لہو بہنے
مرتبہ یہ گل ہو گیا کہ حسین کی یتیمہ نہیں رہی، گل ہو گیا چلا کے حرم قید شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد ایمان میں۔ اداکاروں اپنی آواز کو خاموش نہ کرنا، اپنے حوصلے اور گریے کو بلند کرنا، اس لیے کہ تم حسین کی اس یتیمہ پہ گریہ کر رہے ہو جسے خود رونے نہیں دیا گیا، جسے حسین پر گریہ کرنے نہیں دیا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تک قید خانے میں سکینہ رہی، جب تک سکینہ کی آواز گریہ بلند رہتی تھی، سر امام حسین فضا میں بلند رہتا تھا۔ جب تک سکینہ روتی رہتی تھی، سر امام حسین فضا میں بلند رہتا تھا۔ جب رو رو کے یہ بچی تھک جایا کرتی تھی، تب سر امام حسین کا شکر آیا کرتا تھا۔ تاریخ یہ سنتے ہیں کہ جب یہ اہل حرم میں گل ہوا، آپ جاننا چاہتے ہیں قید خانے میں کیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں، علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب سکینہ دنیا سے چلی گئی تو رباب نے سکینہ کو آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد سکینہ کو قید خانے کے چاروں طرف پھر رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا، آگے آپ سکینہ کو لیے ہوئے کیوں پھر رہی ہیں؟ کہ زینب میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی صورت سے مجھے سکینہ کی صورت نظر آ جائے۔ آئیے قید خانے کا اندھیرا۔ آخری جملے رحمت تمام کر رہا ہوں۔ چھوٹی سی قبر بنائی سید سجاد نے، اس کے بعد شام میں یہ اعلان ہو گیا کہ اگر ان قیدیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو یہ ایک ایک کر کے اسی طرح قید خانے میں دم توڑ دیں گے۔ لہٰذا جب حکومت کو علماء ہوا کہ جب تک بلند نہ جائے قیدیوں کا آزاد کیا گیا، جناب زینب نے کہا کہ ہمارے تبرکات بھی واپس کر دیے جائیں۔ ایک